ایک مغرور باس نے معمولی سی غلطی پر اپنے غریب چپڑاسی کے منہ پر گرم چائے پھینک کر اسے سب کے سامنے ذلیل کیا اور کمپنی سے نکال دیا۔ چپڑاسی نے اس ذلت کو اپنی طاقت بنایا اور فٹ پاتھ پر سو کر دن رات محنت سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ دوسری جانب باس کے تکبر اور غلط فیصلوں نے اس کا سارا عروج زوال میں بدل دیا۔ 15 سال بعد اس باس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مانگنے گیا۔ جب کمپنی کے نئے سی ای او نے اپنی کرسی گھمائی تو باس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سی ای او دراصل اس عظیم الشان اور شہر کے سب سے بڑے تجارتی ادارے کی بلند و بالا دیواریں اور چمکتا ہوا فرش اس تکبر کی گواہی دیتے تھے جو اس بڑے ادارے کے بڑے افسر کے رگو پے میں بسا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا مغرور اور متکبر انسان تھا جس کے لیے دوسرے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ انہیں صرف اپنی کامیابی کی سیڑھیاں سمجھتا تھا۔ اس شہر کی سب سے بڑی اور خوبصورت عمارت میں اس کا عالی شان دفتر واقع تھا، جس کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔ وہاں کے دروازے انتہائی قیمتی لکڑی سے بنائے گئے تھے اور فرش پر بچھے ہوئے قالین اتنے نرم تھے کہ ان پر چلتے ہوئے قدم کی کوئی آہٹ نہیں ہوتی تھی۔ دیواروں پر انتہائی مہنگی تصاویر لگی ہوئی تھیں جو اس کے دولت مند ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ وہ جب بھی اپنے دفتر میں آتا تو اس کا غرور آسمان کو چھو رہا ہوتا تھا۔ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے تمام لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا اور ان سے اس طرح بات کرتا تھا جیسے وہ اس کے غلام ہوں۔ اس کی نظر میں محنت کشوں کی کوئی عزت نہیں تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ تمام غریب لوگ صرف اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس پرتعیش دفتر کے اندر ہر وقت ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی، کیونکہ کسی کو بھی اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی معمولی سی بھی غلطی کر دیتا تو وہ اسے سب کے سامنے سخت سزائیں دیتا اور اس کی روزی روٹی چھین لیتا۔ دوسری طرف اسی دفتر میں ایک انتہائی غریب اور سیدھا سادہ چپڑاسی بھی کام کرتا تھا، جس نے اپنی زندگی کے کئی سال اس جگہ پر گزار دیے تھے۔ اس کا لباس اگرچہ پرانا اور کئی جگہوں سے سلا ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے فرائض نہایت ایمانداری سے پورے کرتا تھا۔ اس کی زندگی انتہائی مشکل تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے میلوں کا سفر پیدل طے کر کے اس دفتر میں پہنچتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کسی سواری کا کرایہ دینے کے لیے چند سکے بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ کچی اور دھول بھری سڑکوں سے گزرتا ہوا جب اس پوش علاقے میں داخل ہوتا تو وہاں کی بڑی بڑی سڑکوں اور اونچی عمارتوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتیں۔ یہ عمارت جس میں وہ کام کرتا تھا شہر کی سب سے شاندار اور بلند ترین عمارت سمجھی جاتی تھی، جس کی تعمیر میں بیرون ملک سے منگوایا کرتا تھا۔ قیمتی پتھر اور بہترین شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے مرکزی دروازے پر ہر وقت درجنوں پہرے دار کھڑے رہتے تھے جو کسی بھی عام انسان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن چونکہ وہ اس تجارتی ادارے کا ایک پرانا ملازم تھا، اس لیے اسے ایک پچھلے اور چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی ہوئی تھی، جہاں سے وہ سیدھا صفائی والے سامان کے کمرے میں جاتا اور اپنا کام شروع کر دیتا۔ اس کا کام پوری عمارت کے فرش کو چمکانا اور تمام بڑے افسران کے کمروں کی صفائی کرنا تھا۔ وہ ہر روز گھنٹوں جھک کر فرش کو اس طرح رگڑتا کہ اس میں انسان کا اپنا چہرہ نظر آ سکے۔ اس کی کمر میں اکثر شدید درد رہتا تھا اور اس کے ہاتھوں پر سخت مشقت کی وجہ سے گڑھے پڑ چکے تھے،
لیکن اس نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کا کوئی درد نہیں سنتا اور انہیں اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ اس کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ کئی بار اسے اور اس کی بیوی کو پانی پی کر رات گزارنی پڑتی تھی تاکہ ان کے بچے کم از کم ایک وقت کی روٹی تو کھا سکیں۔ اس کی بڑی بیٹی کی عمر اب کچھ زیادہ ہو رہی تھی اور اسے اس کی شادی کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بیٹا اکثر بیمار رہتا تھا اور اس کے علاج کے لیے مہنگے شفا خانے جانے کی اس کی کوئی استطاعت نہیں تھی۔ وہ حکیموں کی سستی دوائیوں سے ہی اس کا علاج کرنے پر مجبور تھا۔ یہ تمام پریشانیاں اور دکھ اس کے ذہن پر ہر وقت ایک بھاری پتھر کی طرح رکھے رہتے تھے، لیکن وہ جب بھی دفتر کے اندر قدم رکھتا تو اپنے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ سجا لیتا تاکہ اس کے افسر کو اس کی پریشانیوں کا علم نہ ہو سکے اور وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ہر روز اپنے اس ظالم افسر کی سخت باتیں سنتا اور برداشت کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی جواب دیا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوک سے بلک بلک کے مر جائیں گے۔ اس لیے وہ اپنا ہر دکھ اپنے سینے میں چھپائے رکھتا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گرمیوں کی ایک انتہائی گرم دوپہر تھی، جب سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور باہر سڑکوں پر چلنے والے لوگ گرمی کی شدت سے بے حال ہو رہے تھے۔ درختوں کے پتے بھی گرم ہوا کے تھپیڑوں سے مرجھا گئے تھے اور پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے، لیکن اس تجارتی ادارے کی بلند و بالا عمارت کے اندر ٹھنڈک پہنچانے والی مشینوں نے ایک الگ ہی دنیا بسا رکھی تھی، جہاں باہر کی گرمی کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مغرور افسر اپنی اونچی اور انتہائی آرام دہ کرسی پر بیٹھا اپنے کاروبار کی فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی اور وہ اپنی دولت کے نشے میں مکمل طور پر غرق تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے اپنے دماغ کو تازہ کرنے کے لیے چائے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی گھنٹی پر زور سے ہاتھ مارا، جس کی تیز آواز پورے دفتر میں گونج گئی۔ وہ غریب چپڑاسی جو باہر راہداری میں فرش صاف کر رہا تھا، گھنٹی کی آواز سن کر تیزی سے دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے افسر کو سلام کیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے کیا حکم دیا جاتا ہے۔ اس مغرور انسان نے اپنی فائل سے نظریں ہٹائے بغیر نہایت کڑکدار اور غصے والی آواز میں اسے کہا کہ میرے لیے فوراً ایک بہترین چائے بنا کر لاؤ اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کا ذائقہ بالکل میرے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ غریب انسان نہایت فرما برداری کے ساتھ جی جناب کہہ کر پیچھے کی طرف مڑا اور تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ باورچی خانے کی طرف جا رہا تھا تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں بیٹھ کر خوب روئے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن وہاں رونے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے پانی کو چولہے پر رکھا اور آگ کو تیز کر دیا۔ پانی جب ابلنے لگا تو اس میں سے اٹھنے والی بھاپ نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے اپنے آنسوؤں کی گرمی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چائے کی پتی کو ایک چھوٹے سے چمچ کی مدد سے اس ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ پانی کا رنگ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا اور ایک گہرا سرخ رنگ اختیار کر گیا جو بالکل اس کی زندگی کے دکھوں کی طرح گہرا تھا۔ اس نے اس میں خالص دودھ ملایا اور پھر کچھ دیر تک اسے ابلنے دیا تاکہ چائے کا ذائقہ بہترین ہو سکے۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا مالک چائے کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے اور اسے بالکل ایک خاص قسم کا ذائقہ پسند ہے۔ اس نے چینی کا ڈبہ کھولا اور اس میں سے چینی نکال کر پیالی میں ڈالی، لیکن شاید اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے اسے چینی کی مقدار کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا، یا شاید اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے چینی کچھ کم ڈال دی تھی۔ اس نے چائے کو پیالی میں چھان لیا اور اسے ایک انتہائی خوبصورت اور چاندی کی طرح چمکتی ہوئی ٹرے میں سجا دیا۔ اس نے ٹرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا صاف کپڑا بھی رکھا تاکہ اگر چائے کا کوئی قطرہ گر جائے تو وہ اسے فوراً صاف کر سکے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ آج کے دن کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کا مالک غصے میں آ جائے، کیونکہ اسے آج شام کو ہر حال میں کچھ رقم ادھار چاہیے تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی تعلیم گاہ کی ماہانہ رقم جمع کروا سکے اور اس کا نام نہ کٹ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس اس عالیشان دفتر کی جانب جا رہا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت پینٹنگز اور مہنگے فانوس نظر آ رہے تھے جو اس ادارے کی بے پناہ دولت کا ثبوت دے رہے تھے، لیکن اس غریب کے لیے یہ ساری دولت کسی کام کی نہیں تھی۔ اسے تو بس اتنے پیسوں کی ضرورت تھی جس سے اس کے گھر کا چولہا جل سکے۔ راستے میں چلتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ حالانکہ دفتر کے اندر بہت ٹھنڈک تھی، لیکن اس کے اندر کا خوف اسے پسینہ لانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جب دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ کو تسلی دی اور ایک لمبی سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ دفتر کے اندر مکمل خاموشی تھی اور صرف کاغذی فائلوں کے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے انتہائی خاموشی سے قدم بڑھائے تاکہ اس کے افسر کے سکون میں کوئی خلل نہ پڑے، اور اس نے ٹرے کو میز کے ایک کونے پر رکھ دیا۔ اس نے پیالی کو اٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ اس متکبر انسان کے بالکل سامنے رکھ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر افسر کو کوئی اور چیز چاہیے ہو تو وہ فوراً لا سکے۔ اس مغرور شخص نے اپنی فائل پر نظریں جمائے رکھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور چائے کی پیالی کو اٹھا لیا۔ اس نے پیالی کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اس کا پہلا گھونٹ بھرا۔ جیسے ہی وہ گرم چائے اس کے حلق سے نیچے اتری، اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ چائے میں چینی کی مقدار اس کی پسند سے کچھ کم رہ گئی ہے، یا شاید وہ چائے کچھ زیادہ ہی گرم تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا مزاج ہی اس وقت کسی بات پر خراب ہو اور وہ صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہو۔ اس نے ایک دم پیالی کو زور سے میز پر پٹک دیا، جس سے کچھ چائے چھلک کر میز پر رکھے ہوئے اہم کاغذات پر گر گئی۔ پیالی کے ٹکرانے کی زوردار آواز سے پورے دفتر میں ایک خوفناک گونج پیدا ہوئی اور باہر کام کرنے والے تمام ملازمین بھی سہم گئے۔ اس مغرور انسان کا چہرہ غصے کی شدت سے بالکل سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابل پڑی تھیں۔ وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس غریب چپڑاسی پر اس طرح دھاڑنے لگا جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں اس غریب انسان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس کی غربت کا بری طرح مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کہ تم جیسے جاہل اور گوار لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک اچھے اور پڑھے لکھے انسان کو کس طرح کی چائے پیش کی جاتی ہے۔ تم لوگوں کی ساری زندگی صرف دوسروں کی جوتیاں صاف کرنے میں گزرتی ہے اور تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔
اس نے مزید کہا کہ تمہیں اس عالیشان اور خوبصورت دفتر میں سانس لینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور تم جیسے غلیظ لوگ صرف گندگی میں رہنے کے قابل ہیں۔ وہ غریب اور مجبور انسان سر جھکائے خاموشی سے یہ ساری ذلت اور رسوائی برداشت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہا تو یہ ظالم انسان اسے فوراً نوکری سے نکال دے گا اور اس کے گھر کا چولہا بجھ جائے گا۔ اس لیے وہ اپنی بے بسی کے گھونٹ پی کر خاموش رہا، لیکن اس ظالم اور پتھر دل انسان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر کا تکبر اسے مزید ظلم کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس غریب کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے میز پر پڑی ہوئی اس گرم اور کھولی ہوئی چائے کی پیالی کو اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور پوری طاقت کے ساتھ اس غریب انسان کے چہرے پر دے ماری۔ وہ گرم چائے جو ابھی کچھ لمحے پہلے ہی چولہے سے اتری تھی، جب اس غریب کے چہرے اور گردن پر گری تو اس کی ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ وہ گرم مایا اس کی کھال کو جلا رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ درد کی ایک انتہائی شدید لہر کے باعث تڑپ اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پکڑ کر زمین پر گر گیا۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اس کی چیخیں اس پرتعش دفتر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی جلد سرخ ہو گئی تھی اور جگہ جگہ سے چھالے پڑنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس جسمانی اور ظاہری درد سے کہیں زیادہ وہ ذہنی اذیت اور ذلت تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ اسے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس طرح رسوا کیا گیا تھا۔ باہر کام کرنے والے دیگر تمام ملازمین بھی یہ شور سن کر دروازے کے پاس جمع ہو گئے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس غریب انسان کی مدد کر سکے یا اس ظالم افسر کو روک سکے۔ سب لوگ بت بنے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ غریب چپڑاسی درد سے کراہتے ہوئے رینگتا ہوا اس مغرور شخص کے پیروں تک پہنچا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے بے تحاشا آنسو اس گرم چائے کے ساتھ مل کر اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور اس کی بے بسی کی ایک انتہائی دردناک داستان سنا رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور نہایت عاجزی اور لجاجت سے کہا کہ جناب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور انسانوں سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ آپ میری تنخواہ کاٹ لیں یا مجھے کوئی اور سخت کام دے دیں، لیکن خدا را مجھے اس طرح ذلیل کر کے اپنے ادارے سے نہ نکالیں، کیونکہ میرے پاس اس روزگار کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میری بیوی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے یہ روزی روٹی چھین لی تو میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی بھر مجھ سے کبھی ایسی کوئی خطا نہیں ہوگی۔ بس مجھے ایک آخری موقع دے دیں۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں اتنا درد اور اتنی بے بسی تھی کہ کوئی بھی عام انسان ہوتا تو اس کا دل پگھل جاتا اور وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن وہ مغرور افسر کسی عام انسان کا دل نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے سینے میں گوشت کی بجائے ایک پتھر رکھا ہوا تھا جسے غریبوں کی آہو پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس غریب کی
ان تمام التجاؤں کو سن کر مزید رعونت اور تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اسے اس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو بلکہ کوئی ایسا حقیر کیڑا مکوڑا ہو جو اپنے پاؤں تلے کچل دینا ہی اس کا پیدائشی حق ہو۔ اس ظالم نے بجائے ترس کھانے کے اپنا پاؤں پوری طاقت سے اس غریب کے سینے پر مارا اور اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ غریب انسان اس زوردار ٹھوکر کے باعث زمین پر گھسٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے ایک اور دردناک چیخ نکل گئی۔ اس مغرور شخص نے اپنے دفتر کے دروازے کی طرف دیکھا اور انتہائی بلند اور غضبناک آواز میں اپنے ان محافظوں کو پکارا جو عمارت کی حفاظت کے لیے وہاں تعینات تھے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ اس کمینے اور گھٹیا انسان کو ابھی کے ابھی میرے دفتر سے باہر نکال کر سڑک پر پھینک دو، اور خبردار اگر یہ شخص دوبارہ اس عمارت کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں تم سب کو بھی نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ غریب انسان جو زمین پر پڑا اپنی نیلام ہوتی ہوئی عزت نفس کو اپنی بے بس آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اب بھی اسے ایک چھوٹی سی امید پر قائم تھا کہ شاید جاتے جاتے اس ظالم کا دل کچھ نرم پڑ جائے اور وہ اسے ایک موقع دینے پر راضی ہو جائے، لیکن وہاں تو انسانیت کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا تھا اور رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہ محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے اس زخمی اور جلے ہوئے غریب انسان کو بے دردی سے بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ وہ اب بھی زمین پر رینگتے ہوئے واپس اس ظالم کے قدموں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا اور مسلسل گڑ گڑا کر یہی التجا کر رہا تھا کہ خدارا مجھے معاف کر دیں، میرے بچوں پر رحم کریں، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ لیکن اس مغرور شخص نے نہایت حقارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک ایسا جملہ ادا کیا جو اس غریب انسان کی روح تک کو چھلنی کر گیا۔ اس ظالم نے اپنے گریبان کو درست کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسے غریبوں کی اوقات صرف پیروں کی دھول بن کر رہنے کی ہے۔ اس دردناک واقعے کو گزرے ہوئے 15 طویل سال بیت چکے تھے اور وقت کا پہیہ اپنا پورا چکر کاٹ کر ایک ایسی جگہ آ رکا تھا جہاں تقدیر نے اس مغرور انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا، آج خود غربت اور بے بسی کی ایک زندہ تصویر بن چکا تھا۔ اس کا وہ عالی شان اور پرتعیش دفتر جہاں سے وہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا، اب ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ قدرت کا نظام انتہائی خاموش لیکن بہت سخت ہوتا ہے، اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے تخت بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اس متکبر انسان کے زوال کی شروعات اسی دن سے ہو گئی تھی جب اس نے اس غریب اور مجبور انسان کے چہرے پر وہ گرم چائے پھینکی تھی۔ اس کے بعد اس کے تکبر نے اسے اتنے غلط فیصلے کرنے پر مجبور کیا کہ اس کا چلتا ہوا کاروبار مسلسل خسارے میں جانے لگا۔ اس نے اپنے تمام مخلص اور پرانے ساتھیوں کو اپنے برے سلوک کی وجہ سے خود سے دور کر دیا تھا، اور اس کے ارد گرد صرف وہ مفاد پرست لوگ رہ گئے تھے جو اسے لوٹ کر اپنی جیبیں بھر رہے تھے۔ جب اس کی کمپنی کو نقصانات ہونے لگے تو اس نے بجائے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے مزید ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کی تنخواہیں کاٹ لیں اور غریبوں کا حق مارنا شروع کر دیا، لیکن یہ سب ہتھ کنڈے بھی اس کے کام نہ آئے۔ اس کا سارا عروج رفتہ رفتہ زوال کے گہرے گڑھے میں گرتا چلا گیا، اور ایک دن ایسا آیا جب اس کے تمام بینک کھاتے مکمل طور پر خالی ہو گئے، مارکیٹ میں اس کا نام خراب ہو گیا اور کوئی بھی اس کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔
اس کی وہ چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں جن پر وہ فخر کرتا تھا، اس کا وسیع و عریض بنگلہ جس کی سجاوٹ پر اس نے بے تحاشا پیسہ بہایا تھا، اور اس کا وہ سارا غرور سب کچھ قرض خواہوں نے ایک ایک کر کے نیلام کر دیا۔ جب اس کی ساری جائیداد بک گئی تو اس کے اپنے خونی رشتوں اور دوستوں نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور اسے اس کے اپنے ہی گھر سے انتہائی بے دردی کے ساتھ بے دخل کر دیا گیا۔ اب وہ شہر کے ایک دور دراز علاقے میں ایک انتہائی تاریک، خستہ حال اور سیلن زدہ کمرے میں اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا، جس کی ٹوٹی ہوئی چھت سے برسات کا پانی ٹپکتا تھا اور دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے جھڑ چکا تھا۔ وہ کمرہ اس کی موجودہ حالت کی طرح ہی بے رونق اور تباہ حال تھا۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا جسم طرح طرح کی بیماریوں اور فاقہ کشی کی وجہ سے محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور اس قدر میلے تھے کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کبھی اس شہر کا سب سے بڑا نواب ہوا کرتا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں میں اس کی تباہ شدہ کمپنی کے دیوالیہ پن کے وہ آخری کاغذات تھے جن پر اس کی مکمل بربادی کی حتمی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو کبھی دوسروں کو نہایت حقارت اور نفرت سے دیکھتی تھیں، اب صرف اور صرف بے بسی اور پچھتاوے کے آنسو جمے ہوئے تھے۔ وہ تنہائی کے اس خوفناک عالم میں اپنے اس خالی کمرے کی ان بوسیدہ دیواروں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اور اسے اپنا وہ ماضی ایک فلم کی طرح یاد آ رہا تھا، جب وہ اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھ کر غریبوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسے وہ تمام چہرے یاد آ رہے تھے جنہیں اس نے بلا وجہ ذلیل کیا تھا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بری طرح کوس رہا تھا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہو چکا تھا کہ اس کے اس بھیانک انجام کی واحد وجہ اس کا اپنا وہ ظلم ہے جو اس نے اپنے سے کمزور لوگوں پر کیا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب میرے اسی غرور اور ظلم کا نتیجہ ہے جو میں نے دوسروں پر کیا تھا۔ میرا تکبر آج مجھے اس مٹی میں ملا چکا ہے۔ اس جدید اور شاندار تجارتی ادارے کی بلند و بالا عمارت شہر کے بالکل بیچ میں واقع تھی، جس کی شیشے کی دیواریں چمک رہی تھیں اور فضائیں کامیابی کی خوشبو سے مہکی تھیں۔ اس خوبصورت عمارت کے استقبالیہ پر وہ خستہ حال بوڑھا سابقہ بوس اپنی بوسیدہ فائل کو مضبوطی سے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کے جوتے بالکل پھٹ چکے تھے اور لباس پون زدہ تھے۔ فاقہ کشی اور بھوک نے اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے نوکری نہ ملی تو وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہاں موجود ہر شخص پر اعتماد لگ رہا تھا، اور ان سب کے درمیان وہ غریب انسان اپنی حالت پر سخت شرمندہ تھا۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے فوراً اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ڈرتے اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس طویل اور خوبصورت راہداری سے گزرا جس کی دیواروں کی سجاوٹ اسے اپنے ماضی کے اس عالیشان دفتر کی یاد دلا رہی تھی جسے اس نے اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ وہ خوفزدہ حالت میں ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے رکا جس پر سب سے بڑے افسر کا نام لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے ایک اونچی کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ وہ خوف کے مارے اپنا سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔
وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ بس اسے کسی طرح یہ نوکری مل جائے۔ اندر بیٹھا ہوا شخص ابھی تک مکمل طور پر خاموش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا، اور اسی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے دیکھا کہ وہ اونچی اور شاندار کرسی نہایت آہستگی کے ساتھ گھومنا شروع ہو گئی ہے۔ کرسی کے گھومنے کی وہ ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں کسی طوفان کی طرح گونج رہی تھی، اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے مزید نمایاں ہو گئے۔ اس نے اپنی پرانی اور بوسیدہ فائلوں کو اپنے سینے کے ساتھ مزید سختی سے بھینچ لیا تاکہ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چھپا سکے۔ جیسے ہی وہ کرسی مکمل طور پر گھومی تو اس کے سامنے کا منظر اس کی تمام تر توقعات اور سوچوں کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی کرسی پر کوئی انتہائی غصے والا اور سخت گیر بوڑھا افسر بیٹھا ہوگا جو اس کی خستہ حالی دیکھ کر اسے دھتکار دے گا، لیکن وہاں تو ایک نہایت باوقار، سنجیدہ اور پورے اعتماد نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور طمانینت تھی۔ اس لڑکی کا لباس نہایت سادہ لیکن انتہائی باوقار تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں صدیوں کا علم اور بربادی چھپی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھا انسان اس نوجوان لڑکی کو مزید دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی کم عمر لڑکی اتنے بڑے عالمی تجارتی ادارے کی سربراہ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اور اس کے خشک ہونٹوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے کھڑا تھا اور اپنی باری کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ لڑکی اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرے گی اور اس کی قابلیت کا امتحان لے گی۔ لیکن اس لڑکی نے اس سے کوئی بھی چبھتا ہوا سوال نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی ان پرانی فائلوں کو دیکھنے کی کوئی خواہش ظاہر کی۔ اس کے برعکس اس نوجوان سربراہ نے انتہائی خاموشی اور سکون کے ساتھ اس بوڑھے اور تباہ حال انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ تو کوئی حقارت تھی اور نہ ہی کوئی تکبر، بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی اور رحم دلی تھی جو اس بوڑھے انسان کو حیران کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے نہایت آہستگی سے اپنے سامنے موجود اس قیمتی لکڑی کی میز کی دراز کو کھولا، اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور سفید رنگ کا لفافہ نکالا۔ اس نے وہ لفافہ میز کے شیشے پر سرکاتے ہوئے اس بوڑھے انسان کی طرف بڑھا دیا، اور نہایت نرمی اور شائستہ آواز میں اسے وہ لفافہ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ وہ بوڑھا انسان، جس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں، ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، اور اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر ایک کاغذ موجود تھا جس پر اس کی تقرری کا حکم لکھا ہوا تھا، اور اسے اس ادارے میں ایک انتہائی باعزت اور اعلیٰ عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لفافے میں ایک اور کاغذ بھی موجود تھا جو دراصل اس کی پیشگی تنخواہ کا پروانہ تھا، اور اس پر لکھی ہوئی رقم اتنی زیادہ تھی کہ وہ بوڑھا انسان اپنی ساری زندگی کی محنت کے باوجود بھی شاید اتنی رقم جمع نہ کر پاتا۔ اس غیر متوقع رحم دلی اور اتنے بڑے احسان کو دیکھ کر اس بوڑھے انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ وہیں اس قیمتی فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک مکمل طور پر تباہ حال، غریب اور ناکام انسان ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی دھتکار دیا ہے۔
میرے پاس نہ تو کوئی سفارش ہے اور نہ ہی میں آپ کا کوئی جاننے والا ہوں، پھر آپ نے مجھ جیسے ایک اجنبی اور بھکاری انسان پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے بغیر کوئی سوال کیے اور میری قابلیت کو پرکھے بغیر ہی مجھے اتنی بڑی نوکری اور اتنی بھاری رقم کیوں دے دی ہے؟ اس بوڑھے کی آواز میں ایک شدید حیرت اور بے بسی تھی، جو اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر اس شاندار کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ آخر اس بے پایا مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان اور باوقار لڑکی اپنی کرسی پر نہایت سکون کے ساتھ بیٹھی اس بوڑھے انسان کے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تکبر یا احسان جتانے والا تاثر نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے میز کی دراز کھولی اور اس بار اس نے اس دراز میں سے ایک انتہائی پرانی، دھندلی اور خستہ حال تصویر نکالی، جس کے کنارے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مڑ چکے تھے اور اس کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس لڑکی نے وہ پرانی تصویر نہایت احتیاط کے ساتھ میز پر رکھی اور اسے انگلی کے اشارے سے اس بوڑھے انسان کی طرف سرکا دیا۔ اس بوڑھے انسان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی اور جیسے ہی اس کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ اس کا سارا جسم ایک شدید جھٹکے کے ساتھ کانپ اٹھا اور اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس تصویر میں ایک غریب اور سیدھا سادہ انسان کھڑا تھا، جس کے چہرے اور گردن پر گرم چائے کے گرنے سے پڑنے والے جلنے کے انتہائی خوفناک اور گہرے نشانات موجود تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی غریب اور مجبور چپڑاسی تھا جسے اس نے 15 سال پہلے اپنے اس غرور اور تکبر کے نشے میں چور ہو کر محض ایک معمولی سی غلطی پر نہایت بے دردی کے ساتھ گرم چائے مار کر ذلیل کیا تھا اور اسے دھکے دے کر اپنے دفتر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس بوڑھے کا دماغ سیں سیں کرنے لگا اور اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ تصویر اس کے ہاتھوں میں بری طرح لرز رہی تھی اور اس کا وہ بھیانک ماضی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اس غریب انسان کو اپنے پیروں کی دھول کہا تھا اور آج وہی پیروں کی دھول اس کی قسمت کا فیصلہ کر رہی تھی۔ اس نوجوان لڑکی نے اس بوڑھے کی اس خوفناک اور صدمے سے بھری ہوئی حالت کو دیکھا تو اس نے نہایت دھیمی لیکن ایک ایسی گونجدار آواز میں بات کرنا شروع کی جو اس بوڑھے انسان کی روح کے اندر اترتی چلی گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم پر مہربانی کیوں کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اسی غریب اور مظلوم انسان کی بیٹی ہوں جسے تم نے انسان سمجھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن میرے عظیم باپ نے تمہاری اس ذلت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا تھا۔ انہوں نے دن رات فٹ پاتھ پر سو کر اور بھوکے رہ کر سخت محنت کی اور مجھے وہ تعلیم دلوائی جس کے بل بوتے پر آج میں اس مقام پر بیٹھی ہوں۔ انہوں نے مجھے کبھی نفرت کرنا نہیں سکھایا اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ظالم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور سب سے بڑی فتح وہ ہوتی ہے جب تم اپنے دشمن کو اپنے سامنے بے بس دیکھ کر بھی اسے معاف کر دو اور اس کی مدد کرو۔ میرے والد نے مجھے یہ درس دیا تھا کہ انتقام انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور رحم دلی انسان کو عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ نوکری اور یہ عزت اس لیے نہیں دی
کہ میں تم پر کوئی احسان کر رہی ہوں، بلکہ اس لیے دی ہے کیونکہ میرے والد کی تربیت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی لاچار اور مجبور انسان کو اپنے دروازے سے دھتکار دوں اور اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو تم نے برسوں پہلے میرے بے گناہ باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ کسی تیز دھار تلوار کی طرح اس متکبر انسان کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کے دل کے پار ہو رہے تھے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی دولت کو خدا سمجھا تھا، آج ایک غریب انسان کی بیٹی کے عظیم ظرف اور اس کی معافی کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر چکا تھا۔ اسے اپنا وجود اس دنیا کا سب سے غلیظ اور گرا ہوا وجود محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ حیرت، شرمندگی اور پچھتاوے کے ایک ایسے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ وہ اس عظیم احسان کے بوجھ تلے دب کر بہہ رہے تھے جو اس لڑکی نے اس پر کیا تھا۔ وہ راز جو 15 سالوں سے اس دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، آج مکمل طور پر اس کے سامنے کھل چکا تھا، اور اس نے ایک راز نے اس کی پچھلی ساری زندگی کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا اس لڑکی کے جوتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کبھی انہی جوتوں کو صاف کرنے کا طعنہ اس لڑکی کے باپ کو دیا تھا، اور آج وہ خود انہی جوتوں کے پاس بیٹھا زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا تکبر، اس کا سارا رعب اور دبدبا آج اس ایک پرانی تصویر اور اس لڑکی کے چند الفاظ کے سامنے مکمل طور پر دم توڑ چکا تھا، اور وہ ایک بت کی طرح ساکت ہو کر بس اس حقیقت کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو اس کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ ابھی اس صدمے سے باہر نہیں آ پایا تھا کہ اس کے ساتھ قدرت نے کتنا حیران کن اور عبرت ناک کھیل کھیلا ہے۔ کمرے کی وہ خاموشی جو کچھ دیر پہلے تک وہاں موجود تھی، مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دل پر پڑا ہوا تکبر اور غرور کا وہ خول جو اس نے برسوں کی محنت سے اپنے ارد گرد چڑھایا ہوا تھا، آج ایک غریب انسان کی بیٹی کے رحم اور معافی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنا آپ اس دنیا کا سب سے حقیر اور گرا ہوا انسان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے جس کے باپ کو اس نے کبھی جانوروں سے بھی بدتر سمجھا تھا۔ اس بوڑھے انسان کو اپنا وہ عالی شان دفتر یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے غرور کے نشے میں اس غریب انسان کی غربت کا مذاق اڑایا تھا اور اسے کہا تھا کہ اس کی اوقات صرف جوتیاں صاف کرنے کی ہے، لیکن آج وہی غریب انسان اپنی بیٹی کی صورت میں اس کے سامنے ایک ایسا پہاڑ بن کر کھڑا تھا جس کی بلندی کو چھونا اس کے متکبر کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور اپنا سر فرش پر رکھ کر اس لڑکی کے سامنے اپنی زندگی کی سب سے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس شیشے جیسے فرش کو بھگو رہے تھے، اور وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے روزگار دے کر اور میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ تم نے تو میرے اس غرور کو ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جو مجھے کبھی انسان بننے نہیں دیتا تھا۔ تمہاری اس معافی نے مجھے اندر سے اس قدر جلا کر راکھ کر دیا ہے کہ شاید اگر تم مجھے دھکے دے کر اس عمارت سے باہر نکال دیتی اور میرے منہ پر بھی کھولتا ہوا پانی پھینک دیتی
تو مجھے اتنی تکلیف اور اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی اذیت مجھے تمہارے اس رحم اور کرم نے دی ہے۔ تم نے مجھے مارے بغیر ہی مار دیا ہے اور مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت بدلہ لینا نہیں بلکہ معاف کر دینا ہے۔ وہ لڑکی خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھی اس بوڑھے انسان کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم طریقے سے برابر کر دیا ہے۔ اس نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا تھا کہ ظالم کو اس کے حال پر چھوڑنا اور اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اسے معاف کر دینا ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے جو اس کی روح کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے۔ بوڑھا انسان مسلسل روتا جا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے کندھوں پر رکھا ہوا گناہوں کا وہ بھاری بوجھ اب اس کی جان لے لے گا۔ اسے اس غریب انسان کا وہ جھکا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جو گرم مایا گرنے کے بعد درد سے تڑپ رہا تھا، لیکن آج وہ درد اس بوڑھے کے اپنے سینے میں اٹھ رہا تھا اور اسے کوئی دوا یا کوئی دلاسا سکون نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جتنا زیادہ روتا اسے اپنا جرم اتنا ہی بھیانک اور شرمناک محسوس ہوتا۔ اسے اپنی وہ ساری بے حسی اور سنگ دلی کسی زہر کی طرح اپنے رگو پے میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کس طرح اس نے ایک غریب کی روٹی چھین کر اپنے لیے دوزخ کی آگ خریدی تھی اور آج وہی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی جس نے اس کی ساری شان و شوکت اور اس کی ساری دولت کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا اپنے ماضی کی ان تمام زیادتیوں کو یاد کر رہا تھا جب اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے بے گناہوں کو سزائیں دی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اس معصوم انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس مظلوم انسان نے ہار نہیں مانی اور اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی اگلی نسل کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آج اس کے سامنے ایک حکمران کی طرح بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کا خاموش رہنا اور بدلے میں اسے عزت اور رازگار دینا اس بوڑھے کے لیے ایک ایسا تازیانہ تھا جو اس کی روح کو مسلسل کوڑے مار رہا تھا۔ اس نے وہ تقرری کا کاغذ اور وہ رقم کا لفافہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا سارا جسم پسینے اور آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور اس کی حالت کسی ایسے ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا چکا ہو۔ اس نے ایک آخری بار اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ایک عظیم انسان کی عظیم بیٹی تھی اور جس نے اسے زندگی کا سب سے بڑا اور کڑوا سبق سکھایا تھا۔ بوڑھے نے بنا کوئی مزید لفظ کہے اپنا سر جھکایا اور اس شاندار کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روزگار اس کے جسم کی بھوک تو مٹا دے گا، لیکن اس کی روح پر لگے ہوئے وہ زخم کبھی نہیں بھریں گے جو اس کی اپنی ہی ذات کے تکبر نے اسے دیے تھے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ راہداری میں چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس کا جھکا ہوا سر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے اور انسان کی اصل قیمت اس کے عہدے یا اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے ظرف اور اس کی انسانیت سے ناپی جاتی ہے۔ راہداری میں کھڑے دیگر لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ جو انسان کچھ دیر پہلے ایک امیدوار بن کر اندر گیا تھا وہ اب ایک مکمل طور پر ہارا ہوا اور ٹوٹا ہوا انسان بن کر باہر آ رہا تھا، لیکن اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی قدر باقی نہیں بچی تھی۔
جب وہ اس عمارت کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا تو باہر کی تیز دھوپ نے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے اندر کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ دنیا کی کوئی روشنی اسے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سڑک پر چلتے ہوئے ہجوم میں شامل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی اسی ذلت اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے تنہا رہ گیا، جہاں سے اس کہانی کا وہ آخری اور سچا سبق ابھرتا ہے کہ تکبر کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ حق اور معافی کے سامنے ضرور زمین بوس ہو جاتی ہے، اور ظالم کا مقدر صرف اور صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے جو اسے جیتے جی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔